آج ایک فوجی سوال ہے کہ جو رتیش نے انڈیا سے بھیجا ہے۔ رتیش کا سوال یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک کوٹیشن دیکھی اور اس کوٹیشن میں یہ لکھا تھا کہ سائیکالوجی یعنی نفسیات کے مطابق امن کی اعلیٰ ترین سطح یہ ہے کہ آپ کی کوئی خواہش نہ ہو کہ کوئی آپ کو سمجھے، کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ پہ رحم کرے یا ایون کوئی آپ کو جانے بھی۔ اور پھر رتیش یہ کہتا ہے کہ جی میں بہت عرصے سے دنیا سے غائب ہوں، انڈر دی رڈار ہوں، تو یہ بتائیں فوجی منموجی صاحب کہ مجھے ایسے ہی رہنا چاہیے یا مجھے دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ اب سوال بڑا ڈاڑا ہے رتیش کا، لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے لوگوں نے اسٹوئسزم سنا ہوگا یا اسٹوئک ورچیوز سنے ہوں گے۔ تو یہ جو یونان کے فلسفی تھے نا، جس میں سقراط ہے، ارسطو ہے، مطلب یہ جو پرانے سینیکا ہے، یہ سارے جو تھے، مطلب انہوں نے ایک بہت بڑی تہذیب کی، تمدن کی بنیاد رکھی اور اس میں انہوں نے اپنے فلسفے کو ڈاکیومنٹ کیا۔ تو شوگر کی بات یہ ہے کہ یا مجھے جس چیز پہ حیرانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی گلیڈیٹر۔ تو گلیڈیٹر میں وہ غلام تھے کہ جو رومنز کی خوشی کے لیے، مطلب یونانیوں کی خوشی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیڈیم کے اندر لڑا کرتے تھے۔ اور وہ غلام جب لڑا کرتے تھے تو پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا تھا کہ یا دوسرے کو مار دیں یا خود ہلاک ہو جائیں، اور اسی پہ وہ فلم گلیڈیٹر بنی جو آپ نے بڑے شوق سے دیکھی۔ اور غلام کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی بڑا حیران کن بات ہے کہ ایک اور بڑے عظیم فلسفی ہیں جن کا نام ہے ایپیکورس۔ تو ایپیکیورس جو ہے وہ خود ایک غلام تھا، لیکن وہ اتنا ذہین اور اتنا وہ جو دانا، صحیح ورڈ ہے ذہین نہیں دانا، کہ وائز تھا۔ انٹیلیجنٹ ہونا علیحدہ ہے، وائز ہونا علیحدہ ہے۔ تو وہ اتنا دانا تھا کہ اس کے جو مالک تھا اس نے ایپیکورس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایپیکیورس نے پھر اپنا ایک اکیڈمی بنائی جس کو ایپیکیورین اکیڈمی کہتے ہیں، اور اس میں اس نے پھر فلسفے کے اوپر بڑی باتیں کی اور بڑی زبردست بات چیت ہے اس کی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، جو اس زمانے میں اعلیٰ طریقے سے زندگی گزارنے کو کہتے تھے کہ اسٹوئک لائف، تو وہ اسٹوئک لائف میں تین چار بنیادیں ہوتی تھیں۔ مثلاً وزڈم یعنی دانائی، کریج کے حوصلہ، جسٹس انصاف، اور چوتھی چیز ہوتی تھی ٹیمپرنس۔ اور جو اسٹوئسزم کی سب سے اعلیٰ وہ تھی لیول تھا، اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ مین کی جس طرح ایپیکیورین تھاٹ یہ تھی کہ جی میں اس پہ تو غمزدہ ہو سکتا ہوں کہ جو میرے کنٹرول میں تھا میں ٹھیک نہیں کر سکا، لیکن اس پہ مجھے غمزدہ ہونے کا کیا مطلب مقصد کہ جو میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ مثال کہ جس طرح یہ امریکہ ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں جا کے بھی وہ کیا کہیں گے کہ جی انہوں نے مطلب ابھی تک سب کا سانس خشک ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ ادھر جا کے بھی وہ تو اب یہ آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو ایپیکیورین تھاٹ یہ تھی کہ جی اس پہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان فیکٹرز پہ کہ جو میرے کنٹرول سے باہر ہیں۔ ہاں جو چیزیں میں ٹھیک کر سکتا ہوں اگر وہ میں ٹھیک نہیں کرتا تو اس پہ اداس ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح اسٹوئسزم کی جو اعلیٰ ترین درجہ تھا وہ یہ تھا کہ مین شوڈ انجوائے، اور مطلب مین جو ہے وہ اپنی ہی جو کمپنی ہے اس میں وہ خوش رہنا سیکھ جائے۔ اور اس کو اگر میں صحیح پروناؤنس کر سکوں تو وہ اوتارکیا کہتے تھے، کہ جس میں آپ کا ایک ریشنل مائنڈ ہے، لاجیکل مائنڈ ہے، اور آپ ورچو یعنی آپ مورالٹی کو فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ سے خوش ہیں۔ مطلب یو ڈونٹ کیئر کہ جی لوگ کیا کہتے ہیں، باقی چیزیں۔ تو اینی ویز بڑا میں نے آپ کو نا بھاری لیکچر دے دیا، لیکن میں اس کی جو چیزیں دیکھ رہا تھا تو اس کے اوپر یہ ٹیمپرنس کا نا سنیام کہتے ہیں اگر میں نے صحیح پروناؤنس کیا ہو ہندی میں، میانہ روی کہتے ہیں اردو میں، اور سیلف ریسٹرینٹ آپ کہہ لیں، یا ماڈریشن کہیں گے انگلش کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ میانہ روی میری سمجھ کے مطابق جو مسلم تھاٹ ہے اس میں سب سے بہترین راستہ یہ ہے
کہ نہ بالکل رائٹ پہ جائیے، نہ بالکل لیفٹ پہ جائیے، میانہ رویہ اور اعتدال رکھیے۔ تو اسی طرح یہ جو ٹیمپرنس ہے، یہ جو ماڈریشن ہے، یہ جو سنیاد ہے، یہی ایک اچھی کیفیت ہے، یا کم از کم آ، اس کو اچھا کہا جا سکتا ہے۔ تو اب رتیش کا سوال کہ جی میں دنیا سے غائب ہوں تو میں اپنی ذات کے اندر خوش ہوں اور میں جو ہے وہ تو یہ ایک تو رتیش میرے خیال میں کہ سائیکالوجی میں تو نہیں، لیکن فلسفی میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہائیسٹ فارم آف سیٹسفیکشن جو ہے یا ہائیسٹ فارم آف اسٹوئسزم جو ہے STOIC اسٹوئک تھاٹ کہتے ہیں، اور یہ بڑی پاپولر ہے آج کل، پھر جس طرح رومی پاپولر ہے، جس طرح یہ پوئٹری پرشین پاپولر ہے، تو یہ اسٹوئسزم ہے۔ تو موریلٹی، ورچیوز، جسٹس، اس کے اوپر رہنا، اپنی زندگی سے خود خوش رہنا، خود غلط نہ کرنا، کسی کو مطلب دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرنا۔ تو اینی ویز تو یہ اس میں میرے خیال میں کہ جو بڑی لیول ہے نا، وہ یہ ہے کہ دنیا سے غائب رہنا نہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا وہ لیول آ جائے کہ جہاں پہ آپ مطلب فوجی جو ہے وہ خود ہی منموجی ہے اور خود ہی اپنی ذات میں خوش ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی منموجی ہے، چاہے وہ فوجی ہے یا نہیں ہے، تو اگر آپ منموجی ہیں کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں یار بس ٹھیک ہے، میں ادھر ہوں، جو بھی ہے بس اب میں کیا کر سکتا ہوں جو ہے نا اس کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ آپ بڑی بہتر کیفیت میں ہیں۔ تو لیکن اس میں یہ جو عنصر ہے نا آپ کا کہ ویئر یو تھنک کہ جی آپ شاید دنیا سے غائب ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ آپ خواہ مخواہ اپنے آپ کو لتاڑ رہے ہیں۔ آپ دنیا سے غائب نہیں ہیں، آپ بس اپنی ذات میں مست ہیں، یہ آپ کہیں۔ تو لیکن ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کافی خوش ہے، تو پھر لوگ خوش نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کا معاشرہ ہے، چاہے وہ پیپل ہیں، چاہے دوست ہیں، چاہے ایون گھر والے ہیں۔ تو اس لیے ایپیکورس یہ بھی کہتا ہے کہ جو وائز ہے نا، جو سمجھدار ہے، تو اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی سمجھداری ذرا زیادہ نہ دکھائے، کیونکہ وہ پھر دوسرے جو ہے نا اس کو کیا وہ ہندی میں کہیں گے ٹھوک دیں گے، اردو میں کہیں گے مار دیں، تو مطلب دے ول ٹیک ہم ٹو ٹاسک۔ تو اس لیے میرے خیال میں ڈو ناٹ پین یور سیلف، اپنے آپ کو بلیم مت کریں کہ آپ دنیا سے غائب ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا پرسپیکٹو، جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ چینل ٹیون کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک خاص نمبر ہے اس پہ آئے گا، تو اگر 0.05 زیادہ ہوا تو آواز تھوڑی سی خراب ہوگی، 0.05 کم ہوا تو تب بھی خراب ہوگی، لیکن جب سوئی ایگزیکٹ اس نمبر کے اوپر آئی تو وہ رکھیں۔ تو اینی ویز تو میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سی اپنی ٹیوننگ کریں، اور میرا خیال یہ ہے کہ بالکل دوسروں کی مدد کریں، سب کچھ کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے ذات کے اوپر جو ہے وہ راضی رہیں، تو منموجی رہیں، اگر میں سیدھی بات کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال بڑا لمبا لیکچر ہو گیا، میں ایک سوال کو صرف ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے نا تھوڑی لطف آتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں نا، انگریزی کا لفظ ہے کہ امیوز ہونا۔ تو دیکھیں میانہ روی، ماڈریشن، ٹیمپرنس، اس کے بعد سنیام، تو دیکھیں نا سب کی باتیں بڑی ملتی جلتی ہیں، جو اچھی باتیں ہیں کم از کم۔ تو یہ تھا آج کا فوجی منموجی، میں نے کہا کہ میں یہ فوجی سوال جو آیا ہے اس کے اوپر اپنا دماغ کی دہی بنا کے جو میرے دماغ میں آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو مجھے تو یہی سمجھ آئی، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور بتائیں کہ یہ جو کیا یہ، چلو آپ سے میں واپس سوال کرتا ہوں کہ منموجی کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ وہ منموجی ہے؟ اور اگر آپ کے پاس کوئی منموجی ہیں یا کوئی ایسے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ہستو ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھیے کہ منموجی کسے کہتے ہیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے۔ تو اینی ویز امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، تو وہ سوئٹزرلینڈ میں تھے، وہاں پہ پاکستان نے بڑا اچھا ایک کردار ادا کیا ہے سالس۔ تو لیٹس ہوپ کہ یہ کنسٹرکٹیو گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد جو نارملائزیشن کی طرف ہم بڑھیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔